اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عباد اللہ الذین اصطفا خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذہ الا ان تغمضوا فیہ واعلموا ان اللہ غنی حمید۔ دوستو، آج ہم نے جو موضوع سلیکٹ کیا ہے، عزیز بہنوں اور معزز بھائیوں، آج ہم نے جو موضوع سلیکٹ کیا ہے یہ انفاق اور صدقات اس مبارک مہینے میں کس قدر اہمیت کا حامل ہے، انشاءاللہ اس کو ہم جاننے کی کوشش کریں گے، اور انشاءاللہ آئندہ قریب 20 منٹ میں ہم کوشش کریں گے کہ اللہ کے اس حکم کے ساتھ صحابہ کرام کا کیا طرز عمل تھا۔ اس کے بہت سے ایسی پیاری مثالیں ملتی ہیں۔ آپ دیکھیں گے جب یہ حکم آیا تو صحابہ کرام کا کیا رد عمل تھا، کس قدر انہوں نے انفاق کے لیے کس قدر قربانیاں دی ہیں۔ چند واقعات کے ساتھ ہم انشاءاللہ پیش کرنے کی کوشش کروں گا میں۔ دوستو، یہ سب سے پہلی جو چیز انفاق کے لیے پہلی شرط کیا ہے، میں عربی متن سے بجائے میں اردو میں ترجمہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ ذرا غور طلب ہے بات۔ انفاق کے سلسلے میں پہلی شرط جو بتائی جا رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال کے ذریعے سمجھائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ان اللہ طیب لا یقبل الا طیب۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے، پاکیزہ چیزوں کو ہی پسند کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین پاک ہے، پاکیزہ چیزوں کو ہی پسند کرتا ہے۔ ان اللہ طیب لا یقبل الا طیب۔ دیکھیں، اس کی ایک مثال آپ نے فرمائی ایک ایسے شخص کی۔ اس حدیث کا دیکھیں آپ، صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، متفق علیہ۔ ایک شخص ایسا، آپ نے مثال دی ایک ایسے شخص کی جو دور دراز کا سفر کر کے پہنچا ہے، گرد و غبار سے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہے، اللہ کے سامنے دعائیں مانگ رہا ہے، یا رب یا رب یا رب کہے جا رہا ہے، مگر اللہ اس کی دعا کیسے قبول کرے؟ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کے کپڑے حرام، اس کا جسم جو پلا ہوا ہے وہ بھی حرام کھانے سے، اس کا گوشت وغیرہ جو کچھ بھی پلا بڑا ہوا ہے جسم وہ بھی حرام۔ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں اس حرام کے مال کو خرچ کر کے اللہ کے وہاں
کیسے پہنچے گا کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں ہاتھ پھیلائے کہہ رہا ہے یا رب یا رب یا رب؟ ایسے شخص کی اب اللہ تعالیٰ دعا قبول کرے تو کیسے کرے؟ ایسے شخص کی اب دعا قبول کیسے ہوگی؟ معلوم ہوا کہ شرط یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاکیزہ مال ہی قبول کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا جو پاکیزہ مال ہے ہمارے کمائی میں بھی پاکیزگی عطا کرے اور اس کو قبول بھی فرمائے رب العالمین۔ اس کے بعد جو میں نے زیر مطالعہ آیت کا میں نے اس کا ترجمہ کرتا ہوں، ایسا نہ ہو کہ اس راہ میں دینے کے لیے بری سے بری چیز چھانٹ کر دیا کرو، ہے نا؟ جو بھی چیزیں ریجیکٹڈ ہے گھر میں، وہ چیز اللہ کی راہ میں۔ ہمارا عام طور پہ حال یہی ہے کہ جو ہے کپڑے اگر ہے تو پہن کے اس کا کلر بدل جائے، پھٹ رہے ہیں نہیں پھر بھی دینے کے لیے تیار ہے اللہ تعالیٰ۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ بہترین چیز اللہ کی راہ میں دیا کرو۔ صحابہ کرام کا جو ایثار تھا، چند مثالیں دیکھیں آپ، میں آپ کو دینے کی کوشش کرتا ہوں سمجھانے کے لیے۔ اس آیت کے متعلق معروف ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور جو صحابہ کرام میں سے ایک عظیم جلیل القدر صحابی طلحہ، حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، جو ان کا ایک بہت بڑا باغ تھا، مسجد نبوی کے قریب ہی لگا ہوا تھا، جس میں کہتے ہیں کہ 600 درخت تھے کھجور کے، 600 کھجور کے درخت، اور اس میں ایک بہت خوبصورت کنواں بھی تھا میٹھے پانی کا۔ وہ کنویں کا نام بیرا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ پاکیزہ چیزوں کو قبول کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے اے اللہ کے رسول، کیا اللہ تعالیٰ پاکیزہ چیز پسند کرتا ہے اور وہ چیز پسند کرتا ہے جو مجھے محبوب ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ آپ نے کیا کیا؟ اللہ کے رسول سے کہا آپ کا ہاتھ بڑھائیں اور میں اپنا باغ آپ کو جو ہے اللہ کی راہ میں دے رہا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آیت پڑھی لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اللہ کی راہ میں وہ چیز خرچ کرو جو تمہیں محبوب ہو۔ اور یہ کتنا بڑا ایثار جو ہے ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ اب سوچیں، غور کریں، ایک ایسا باغ جس میں 600 درخت کھجور کے ہے اور اس میں ایک کنواں ہے، وہ جو ہے اللہ کی راہ میں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خود باغ لیا نہیں، بات اور آگے سنیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اس کے حقدار سب سے پہلے تمہارے رشتہ دار ہے، اور وہ رشتہ دار کو سارا باغ کا جو مال تھا رشتہ داروں میں تقسیم کروا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کہنا؟ اس سے کیا سبق ملتا ہے؟ ایک ہے ایثار کرنے والا جو اپنی محبوب چیز کو اللہ کی راہ میں دے رہا ہے، اور جو لینے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ خود بھی جو ہے انہی کے رشتہ داروں میں تقسیم کرتے ہیں۔ کتنی بڑی ہمارے لیے نصیحت ہے اس میں، کتنی بڑی مثال ملتی ہے ہمیں۔ دوسری ایک مثال دیکھیں، جب یہ آیت نازل ہوئی، سورہ حدید کی آیت ہے ان تقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ تعالی قرض چاہتا ہے۔ تو مدینہ منورہ میں ایک اور ایک صحابی تھے جن کا نام تھا ابو دحداح رضی اللہ تعالی عنہ۔ ابو دحداح رضی اللہ تعالی عنہ کا بہت خوبصورت باغ تھا،
روایتوں میں آیا ہے ان کا بھی اتنا ہی بڑا باغ تھا، قریب 500 سے 600 درخت تھے اس میں۔ جب یہ آیتیں نازل ہوئی، ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے کہا کہ اللہ کے رسول، کیا اللہ تعالیٰ ہم سے قرض مانگتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں، اللہ تعالیٰ تم سے قرض مانگتا ہے۔ آپ نے ویسا ہی کیا۔ اللہ کے رسول نے کہا آپ کا ہاتھ بڑھائیں۔ آپ نے ہاتھ بڑھائے، کہا میں اپنا باغ اللہ کے لیے قرض دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے انتہا خوش ہوئے۔ بات یہیں پر نہیں رکی، سیدھا گئے اپنی زوجہ محترمہ کو پکارا، دحدہ کی ماں نکل آؤ، میں نے باغ اللہ کے لیے قرض دے دیا ہے، میں نے ایک باغ اللہ کے لیے قرض دیا ہے۔ دیکھیں وہ بھی اللہ کی بندی کیسی تھی ہوگی۔ ان کی زوجہ محترمہ کہنے لگی دحدہ کے باپ بہت خوب سودا کیا ہے، آپ نے سودا بہت خوب سودا کیا ہے۔ میرے خیال سے میں کبھی کبھی اس کو تھوڑا انالائز کرتا ہوں۔ آج کل کے زمانے میں اگر ہمارا کوئی حال ہوتا تو کتنے مثالیں دیتے، کئی قسم کی مثالیں ہوتی نا۔ ہماری اگر بیویاں ہوتی، یا شاید آج کل کے نہیں، اچھے لوگ بھی ہیں، اچھی بیویاں بھی ہیں، ایسا نہیں کہ نہیں، انہی لوگوں کے اثار سے، انہی خواتین کے قربانیوں سے جو ہے آج دنیا قائم ہے اور دنیا چل رہی ہے۔ لیکن آج کل ایوریج معاملہ یہی ہوتا کہ دیکھیں کیا خیال ہے جی، ذرا دنیا کو دیکھیں، بچوں کی تعلیم ہے، نوکری چلے جائے گا تو کیا بنے گا، کچھ مال جما کے رکھیں گے، یہ کیا بیوقوفی کر دی آپ نے۔ لیکن وہ کیسی مومنہ بندی تھی، تعریف کے ساتھ کہنے لگی بہت خوب سودا کیا ہے، بہت خوب سودا کیا ہے۔ تو اس سے کیا نصیحت ملتی ہے؟ بے شک وہ ایثار ہم شاید ان لوگوں کی پیر کے دھول کے برابر بھی نہیں ہے، ہم وہ مقابلہ ہرگز نہیں کر سکتے، لیکن ہماری زندگیوں میں کچھ نہ کچھ یہ ایثار آنا چاہیے اللہ کے لیے، اللہ کی قربانی کے لیے۔ تو جو ہے اس کے ساتھ ساتھ اب اس چیز کو میں جو کچھ بھی اس عظیم مہینے میں ہم لوگوں نے کمایا ہے، دن کا صیام، رات کا قیام، تلاوت قرآن، ساری چیزیں، اس کے ساتھ ساتھ خیرات، صدقات، انفاق، جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہے، جو کچھ بھی ہم نے کمایا ہے، اب یہ ساری کمائی آپ کے پاس ایک پونجی کی شکل میں جمع ہو چکی ہے، رمضان کے بنسبت کہیں یا عام حالات میں کہیں تو اب اس پونجی کے اوپر ایک بڑی مشہور شخصیت اللہ تعالیٰ نے دی ہے ہمارے اگینسٹ۔ وہ کیا ہے؟ جو اس کے اوپر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرے گا ہمیشہ، اس کو کس طریقے سے بچانا ہے نا۔ آپ نے لعلکم تتقون، جو تقوی کی پونجی جمع کی ہے اس رمضان سے، روزوں سے، قیام اللیل سے، صدقات سے، انفاق سے، ساری چیزیں جو پونجی جمع کی ہے اس کے اوپر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش پہلے دن سے ہی کرے گا۔ رمضان جیسا ختم ہوا آپ دیکھیں گے کہ پھر جو ہے شیاطین چھوٹ جاتے ہیں۔ سورہ فاطر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، اسے تم دشمن ہی جانو۔ اب یہاں پر کیا ہے دیکھیں شیطان کیسے وسوسہ اندازی کرتا ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے۔ کہاں خرچتے،
ذرا دیکھیں، مال پکڑ کے رکھیں، بچے ہیں، بچوں کی شادی ہے، بچوں کی تعلیمات ہے، کئی قسم سے چیزیں ڈراتا ہے۔ اور میں تجربے کی بات کہہ رہا ہوں، جو لوگ یہ ڈر ڈر کے مال کماتے ہیں ان کا مال کہیں نہ کہیں ضائع ہو چکا ہے، لیکن جو لوگ دروغ طریقے سے اللہ کی راہ میں خرچتے ہیں، انفاق کرتے ہیں، غریبوں کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کو کہیں نہ کہیں پروٹیکشن دیا ہے، اور ان لوگوں کی زندگی ان لوگوں سے بہتر ہے جو معاملہ اللہ کی راہ میں خرچنے سے گریز کرتے ہیں۔ تو وہاں پر کیا ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور کو جو ہے شرمناک طرز عمل اختیار کرنے کی تمہیں تعلیم دیتا ہے، وسوسہ اندازیاں کرتا ہے، حکم دیتا ہے، مشورے دیتا ہے۔ اور یہ شیطان ضروری نہیں ہے کہ آپ کے اندر کا ہی ہو، انسانوں میں سے بھی کئی شیطان ہوتے ہیں۔ تو اس کے بعد آخری میں آیت میں فرماتا ہے یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤتی الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا۔ یہ شیطان کی چالوں کو جاننے کے لیے اللہ تعالیٰ لوگوں کے اندر حکمت دیتا ہے، اور حکمت جس کے اندر آ گئی اللہ رب العالمین خیرا کثیرا، سب سے زیادہ جو ہے خیر آ گئی اس کے پاس۔ تو یہ حکمت کو جاننے کی کوشش کرنا ہے۔ یہ حکمت کہاں سے ملے گی؟ یہی قرآن سے ملے گی، اللہ کے دین سے ملے گی۔ شیطانی چالوں کو جانچنے کے لیے جو چیز رب العالمین نے دی ہے یہیں سے ملے گی، اسی جگہ سے ملے گی۔ اور اگر ہم دوسرے ذرائع تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو کیا ہم صحیح کام کر رہے ہیں یا بڑی غلط فہمی میں ہیں؟ تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ حتی الامکان شیطان کی یہ چالوں کو کس طریقے سے ہم سمجھنے کی کوشش کریں، اور اللہ کی راہ میں انفاق کے لیے جو وسوسہ اندازیاں ہوتی ہیں، جو خیرات ہوتی ہے، اس کے لیے جو ہے کوشش کی جائے حتی الامکان۔ تو رمضان کے بعد آپ کے ان ساری چیزوں کو کس طریقے سے آپ کو سنبھالنا ہے، اس کے لیے کچھ ایکٹیویٹیز میں نے تجویز کر رہا ہوں آپ لوگوں کو، ہے نا۔ آخر دن آتا ہے تو پھر شیطان کھل جاتے ہیں، اور پھر آپ کی جو کمائی ہوئی پونجی ہے سب ختم ہو کے رہ جائے گی۔ اس کو سنبھالنے کے لیے کچھ ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے آپ کے پاس، تاکہ یہ آئندہ 11 مہینے آپ کی یہ کمائی ہوئی پونجی کم سے کم چلے، کم سے کم آپ اس کو سنبھال کے رکھیں۔ وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کیجئے۔ پہلی چیز، کوشش کیجئے شوال کے روزے رکھنے کی۔ دوسری چیز، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 روزے ہفتے کے دن کون سے ہوتے ہیں؟ کون بتائے گا؟ جزاک اللہ خیر، بتائیں کچھ جلدی جلدی۔ پیر کا اور جمعرات کا روزہ، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم۔ اس کے بعد کوشش کیجئے کہ اپنی نمازوں میں حتی الامکان زیادہ سے زیادہ طوالت کرنے کی، زیادہ سے زیادہ سنت نوافل کو عمل پیرا میں لائے۔ اس کے بعد چوتھی چیز، قرآن کریم کا آپ کے ساتھ لگاؤ برقرار رہے، تاکہ تعلق باللہ آپ کا قائم رہے۔ اور قرآن کریم کی تعلیم بھی ایسا نہ کیجئے کہ جو ہے ایک ہی دن میں آپ سب کے سب کئی پیجز پڑھ ڈالیں۔ ایک وقت مقررہ کے اوپر کچھ آیتیں، کچھ قرآن کریم کی تلاوت آپ اپنی زندگی میں ڈیلی جو ہے اس کو کنٹینیوس نان سٹاپ رکھیں اس کو۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ آپ کا ایک مینٹل ایک ایٹیٹیوڈ سیٹ ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اگر یہ ڈیلی پڑھنے سے کم 1 مہینہ 15 دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ رمضان جو ملا ہے، اس کی توسط سے آپ کو جو ہے ایک قرآن کریم سے لگاؤ ہو جانا چاہیے، اور وہ کنٹینیوٹی اس کے اندر جو ہوگی، اس کنٹینیوٹی کے اندر آپ کو ایک مائنڈ سیٹ یہ ہوگا کہ دیکھیں
یہ جو مائنڈ سیٹ ہوگا آپ کو پھر ہمیشہ جب کبھی بھی آپ نہیں کریں گے تو آپ کا نفس ابھارے گا کہ مجھے کوئی نہ کوئی چیز چھوٹ رہی ہے۔ دوسری چیز، صدقات خیرات کو ریگولر کیجئے، تاکہ یہ آپ کا جو رمضان میں جو ہماری ٹریننگ ہوئی، یہ ساری ٹریننگ مستحزن رہے اس کا جذبہ۔ اگر یہ نہ کریں گے تو پھر جو ہے وی اگین بیک ٹو اسکوائر، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ چند چیزیں ہیں یہ جس کی طرف سے ہمیں ضرورت ہے کہ ہر طریقے سے آپ لوگ اس کی کوشش کریں۔ یہ مینٹلی یو شوڈ بی ٹف۔ روزمرہ کے ایام میں ہمیں یہ چیزیں میکینیکلی اس کو اپنی زندگیوں میں نافذ کیجئے۔ اگر یہ نافذ نہیں کریں گے تو پھر شیطان جو ہے اچک لے جاتا ہے۔ آج کل جو ہے شیطان کی ضروریت اس قدر اسٹرانگ ہو چکی ہے، ہمارے ہاتھوں میں جو ہے دے چکے ہیں، بچوں کے ہاتھوں میں دے چکے ہیں وہ موبائل وغیرہ وغیرہ، جس سے بچے کہاں کہاں جاتے ہیں، کیسی کیسی سائٹ کے اوپر جاتے ہیں، کوئی ہمارا کنٹرول نہیں رہا۔ بڑی بدقسمتی ہے ہماری۔ اس کے اچھے فائدے ہونے چاہیے تھے، بجائے اس کے نقصانات بہت زیادہ آپ دیکھیں گے اس کے لیے۔ تو یہ ساری چیزیں میں نے صرف ایک سرسری طور پہ آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ ایک اچھی آپ لوگوں کے لیے خوشخبری، مسجد ابوبکر کے اطراف رہنے والوں کے لیے ایک خوشخبری ہے کہ رمضان میں اور رمضان کے بعد ہم نے درس قرآن رکھا ہے۔ رمضان میں ہم جمعے کے عصر کے بعد جمعے کے دن یہاں پر درس قرآن رکھے ہیں، یہیں پر ہمارا درس ہوتا ہے۔ یہ ہمارا ابھی سے نہیں، 4-5 سال سے ہوتا ہے۔ اور رمضان کے بعد ہفتے کے دن سیٹرڈے عشاء کی نماز کے بعد ہمارا قریب آدھے گھنٹہ یا 45 منٹ کا درس قرآن ہوتا ہے۔ جو اردو داں حضرات ہیں، اردو جاننے والے ہیں، ان کے لیے کوشش کیجئے حتی الامکان اس درس کو کامیاب بنائیں، اور یہاں پر اپنا آپ کا جو ہے جو کنٹریبیوشن ہے، آپ کا جو وقت ہے، تھوڑا سا وقت جو ہے آپ کا بہت فائدہ بخش ثابت ہو سکتا ہے۔ انشاءاللہ اس کے ساتھ ہی میں اپنا بیان ختم کرتا ہوں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وعيوننا من الخيانة وجعلنا من الراشدين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم اسألك قلبا خاشعا وعلما نافعا ورزقا واسعا بالصحة والعافية وأعمالا متقبلة ربنا يا رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم السلام عليكم